وہ یہ کہ دنیا کے اندر زندگی میں جب بھی کوئی کام کریں نا تو اس میں شریعت کے جو مسائل ہیں وہ ضرور سیکھ لیں. آپ بزنس کر رہے ہیں تو بزنس کے مسائل سیکھیں. بھائی حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, کون سا کانٹریکٹ جائز ہے, کون سا ناجائز ہے. اگر میں کرائے کا معاملہ ایسے کروں تو جائز ہوگا, اگر ایسے کروں تو ناجائز ہو جائے گا. کوئی بھی دنیا کا کام آپ کر رہے ہیں, یہی معاملہ نکاح کا بھی ہے. آپ نکاح کر رہے ہیں, نکاح کے مسائل سیکھیں. نکاح کن چیزوں سے ہو جاتا ہے, نکاح کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے, بیوی کے حقوق کیا ہیں, شوہر کے حقوق کیا ہیں, معاشرے کے حقوق کیا ہیں, ایک دوسرے کا خیال کیسے رکھنا ہے, کن چیزوں پہ کمپرومائز کرنا ہے, کن چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کرنا, کون سی ایسی باتیں جس سے شوہر نے اپنے آپ کو بچانا ہے, کون سی ایسی باتیں جس سے بیوی نے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ چیزیں سیکھیں اور اپنے بچوں کو سکھائیں. جو نوجوان ہیں وہ خود سیکھیں, نکاح کرنے سے پہلے نکاح کے مسائل سیکھیں. ہمارے پاس بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ مسائل پوچھنے آتے ہیں اور وہ ایسے وقت میں مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں کہ جب وہ اپنے آپ کو کسی بند گلی میں لے جا کے بند کر چکے ہوتے ہیں, آگے کوئی راستہ نہیں ہوتا. پھر آتے ہیں, مفتی صاحب میرے لیے کوئی راستہ نکالو. تو بھائی اس کا حل یہ تھا کہ آپ اس بند گلی میں جانے سے پہلے مفتی صاحب کے پاس جا کے مسائل سیکھ لیتے تو آپ اس بند گلی میں آتے ہی نہیں. اپنے آپ کو بند گلی میں نہ لے کر جائیں کسی بھی فیلڈ میں. اپنے بچوں کو, اگر آپ بچی کا نکاح کروا رہے ہیں, آپ بچے کا نکاح کروا رہے ہیں, اس کو ایک ہفتے کا کوئی نکاح کا کورس کروا دیں. بیٹا یہ نکاح کے مسائل ہیں, یہ نکاح ان چیزوں سے ہو جاتا ہے, ان سے نہیں ہوتا, نکاح کے بعد یہ چیزیں حلال ہیں, یہ حرام ہے, اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے, اس سے نہیں ٹوٹتا, ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں سکھائیں. چاہے آپ کی بیٹی ہے, چاہے آپ کا بیٹا ہے, چاہے کوئی لڑکا ہے, چاہے کوئی لڑکی ہے, یہ سب کی ذمہ داری ہے, اس کو سیکھیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کو نکاح کے مسائل پتہ ہوں گے نا تو آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی زندگی میں. بہت آسانی کے ساتھ, خوشی کے ساتھ, راحت کے ساتھ آپ اپنی زندگی بسر کریں گے. ہمارے ہاں بہت سے ایسے گھرانے ہیں, لوگ جو مسائل پوچھتے ہیں نا ہم سے, تو کئی ایسے گھرانے ہیں کہ جن کے گھروں میں طلاقیں ہو چکی ہیں. ایک دفعہ نہیں, شوہر نے 10 20 30 دفعہ بیوی کو طلاق دی اور ایک ساتھ رہ رہے ہیں. اور رہ کیوں رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ چلا اس وقت جب سب پانی سر سے گزر چکا تھا. اب جس کے پاس بھی گئے اس نے کہا کہ بھائی اس کا تو کوئی حل نہیں, اس نے کہا کوئی حل نہیں ہے تو بس ایسے ہی رہو, حالانکہ یہ حرام ہے. تو جو آدمی ایسی زندگی گزار رہا ہو, اس کے کاروبار میں کیا برکت ہوگی, اس کی اولاد میں کیا برکت ہوگی, اس کی زندگی میں کیا برکت ہوگی, اور آخرت کا کیا بنے گا اس کا. ساری زندگی بھی تباہ ہو گئی, آخرت بھی تباہ ہو گئی. تو اچھا نہیں تھا ایک ہفتے کا کوئی کورس کر لیتے, کسی سے سیکھ لیتے, نکاح کے مسائل, طلاق کے مسائل, میاں بیوی کے حقوق, ساس سسر کے حقوق, ان کے مسائل, کیا کام آپ کسی سے لے سکتے ہیں, کیا نہیں لے سکتے, یہ ساری چیزیں. تو یہ میری آپ سے بھی درخواست ہے اور تمام نوجوانوں سے میری درخواست ہے, یہ ایک خیرخواہانہ مشورہ ہے آپ لوگوں کو. اپنے بچوں کو سکھائیں, جو نوجوان ہیں وہ خود سیکھیں. اگر کسی کی شادی ہو گئی ہے اور اب تک اس نے نہیں سیکھا تو اب سیکھیں. اپنی مسجد کے امام صاحب کے پاس جائیں, آپ کے گھر کے قریب کوئی مدرسہ ہوگا, کوئی مسجد ہوگی, ان سے جا کے ملیں, ان کو کہیں مجھے نکاح کے ضروری مسائل سکھا دیں, کن کن چیزوں سے مجھے بچنا ہے, کیا حلال ہے, کیا حرام ہے. ایک گھنٹہ اگر آپ ایک ہفتہ دے دیں نا, آپ اتنی چیزیں سیکھ جائیں گے, ساری زندگی کام آتا رہے گا. تو یہ اگر آپ کر لیں, میرے خیال سے جو ہماری گفتگو کا مقصد ہے یہ حاصل ہو جائے گا.